नाजरीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज का प्रोग्राम इस बात पे घूमता है कि दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा है कि यूएई से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों का ताल्लुक किसी सियासी किस्म के मामले से नहीं है, बल्कि ये टोटल इमिग्रेशन लॉज की वायलेशन पर इनको डिपोर्ट किया गया है। एक तलख सा सवाल है कि क्या ये पॉलिटिकल वायलेशन या ये जो इमिग्रेशन लॉज की वायलेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ शिया हजरात कर रहे हैं, ये वायलेशन सिर्फ पाकिस्तानीज कर रहे हैं, इंडियंस को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा? एक शख्स जो पैदा यूएई में हुआ, उधर ही पला, उधर ही उसकी जॉब, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। क्या उसको उधर के लॉज का पता नहीं था? एक ऐसा पाकिस्तानी प्रोफेसर, वो वाहिद प्रोफेसर जो यूएई में गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, लेकिन उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। क्या ये सिर्फ वायलेशन का इशू है? दूसरा, डिपोर्ट करना एक बात है, डिपोर्टेशन से पहले उनको जेल में डालना, तशद्दुद करना, गालियां देना और उनका पासपोर्ट फाड़ देना, ये वायलेशन की वजह से हो रहा है, वायलेशन की सजा है। दुनिया भर में लोग डिपोर्ट होते हैं, उनको बेदखल किया जाता है, लेकिन सिंपल पकड़ के जहाज पे बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। यूएई में आज जो कुछ हो रहा है वो डिपोर्टेशन नहीं है, वो इंसल्ट है। इसके ऊपर हमारी फॉरेन ऑफिस को बात करनी चाहिए थी, इस मसले को उठाना चाहिए था, लेकिन हमारी जो सफारती कुछ मजबूरियां हैं शायद उसकी वजह से बात नहीं हो रही। तो आज के इस प्रोग्राम में हम फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे और साथ भी कुछ और पाकिस्तानी की स्टोरीज आपके सामने रखते हैं और फिर फैसला आप पे छोड़ते हैं कि क्या उनकी जो बेदखली है उसकी वजह माइग्रेशन लॉज की वायलेशन है या उनकी सेक्टेरियन इशू है। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रजा। नाजरीन, जुमेरात के दिन फॉरेन ऑफिस के तर्जमान ने एक ब्रीफिंग में कहा कि दुबई और अबू धाबी में पाकिस्तानी कौंसल खानों ने 4 माह के दौरान तकरीबन 1500 इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी किए। उन्होंने कहा ये ज़्यादातर कानूनी मामलात थे, सियासी नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो लोग वापस भेजे जा रहे हैं उनकी वजह ना तो सेक्टेरियन है ना कोई पॉलिटिकल इशू है, बल्कि उन्होंने उधर लोकल माइग्रेशन लॉज की वायलेशन की, जिसकी वजह से उनको वापस भेजा गया है। लेकिन अब बात यह है कि उस ब्रीफिंग में किसी को सवाल उठाना चाहिए था कि अगर हज़ारों पाकिस्तानी मुसलसल वापस भेजे जा रहे हैं, अगर वीज़ा मुस्तरद होने की शिकायत बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी वर्कर्स और ट्रैवल एजेंट्स खुलकर मसाइल बयान कर रहे हैं कि उनके वीज़े रिन्यू नहीं हो रहे, पाकिस्तान से इन लोगों के वीज़े जारी नहीं हो रहे, तो ये सारा इशू सिर्फ एक वायलेशन पे अटका हुआ है या ये एक कोई इसकी ब्रॉडर पिक्चर है जिसको अभी हम खुलकर डिस्कस नहीं कर पा रहे। दफ्तर खारजा को चाहिए था कि कम अज़ कम इस ब्रीफिंग से पहले उन डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों से कम अज़ कम वो कोई मुशावरा तो करते और उनके इंटरव्यूज़ लेते, उनके तजर्बात सुनते और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी की जाती। क्योंकि रियासत सिर्फ सफारती नोट से नहीं चलती, रियासत अपने शहरियों की आवाज़ सुनने से चलती है। नाजरीन, आज यूएई में एक तकरीबन ऑलमोस्ट एक ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है। अबू धाबी से तकरीबन सारे शिया हजरात को निकाला जा चुका है, सारे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अगर डिपोर्टेशन इस वायलेशन पे हो रही है, माइग्रेशन लॉ पे, तो सिर्फ शिया हजरात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी शिया को डिपोर्ट किया जा रहा है। उधर सैकड़ों हजारों इंडियन मुसलमान काम कर रहे हैं, इंडियन शिया भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। डिपोर्ट करने के जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं।
اور ڈپورٹ کرنے سے کے بھی ایک کوئی قواعد ہوتے ہیں. جو ایک ورکر ادھر یو اے میں کام کر رہا ہے اس کے رائٹس ہیں. اگر اس نے کوئی مائیگریشن لا کی, لوکل لا کی وائلیشن کی ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو اس کو عدالت سے کوئی سزا دی جائے. اگر سزا نہیں انہوں نے ڈپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈپورٹ کرنے کے کافی رسپیکٹیبل طریقے ہوتے ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. ایک ورکر جو 40 سال سے یو اے میں کام کر رہا ہے, 40 سال میں رہتے ہوئے اس سے کوئی پیچھے مائیگریشن لا کی وائلیشن نہیں ہوئی, کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. 40 سال سے وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے ادھر رہے ہیں. لیکن اب جنگ کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو پکڑا اور ان کو ڈیٹین کیا, ٹارچر کیا اور پھر واپس بھیجا. ایک ایسی اور سٹوری ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک فیملی ادھر پچھلے 50 سال سے رہ رہی تھی. ان کا ایک بیٹا جو ادھر 1986 میں پیدا ہوا, اس کی جو برتھ پلیس ہے وہ بھی یو اے ہے. اس کی اپ برنگنگ, ایجوکیشن, بورن ریزڈ ایوری تھنگ یو اے میں ہے, اور وہ یو اے کی گورنمنٹ میں جاب کر رہا ہے. اس کو بھی اٹھایا اور ان کو ڈیٹین کر کے, ذلیل کر کے پھر واپس بھیجا گیا ہے. ایسے ہی ڈپورٹ کیے گئے کچھ حضرات نے اسی ہفتے جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں مس شاہزہ خواجہ سے ملاقات کی. وہ انفیکٹ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی ایک پروگرام کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں وہ ان ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے. ان ایکسپرٹ میں کچھ ڈپورٹ کیے گئے پاکستانی بھی شامل تھے. انہوں نے اس میٹنگ میں منسٹر سے سوال اٹھایا کہ کیا آپ کے جو وہ شہری ہیں وہ لاوارث ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے یو اے کے ڈیٹینشن سینٹر میں دیکھا کہ ادھر ایک انڈین کو لایا گیا, لیکن اس کو ودن 3 آورس اس کی ایمبیسی کے لوگ آئے اور اس کو چھڑوا کر واپس لے گئے. جہاں تک پاکستانیوں کا سوال ہے, یو اے میں جب یہ اپنے لوکل کونسلیٹ اور ایمبیسی سے بات کرتے ہیں تو وہ خاموشی تان لیتے ہیں اور الٹا انہیں پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ شاید آپ نے کوئی خلاف ورزی کی ہوگی. تو ادھر جب انہوں نے منسٹر کے سامنے یہ سوال اٹھایا تو ان کے کہنے کے مطابق منسٹر نے اس پہ مزید کوئی بات نہیں کی, اور وہ شاید نہ کریں کیونکہ یہ ان کا ایریا نہیں ہے. لیکن لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگوں کی جب اتنی جبری بے دخلی کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر یہ تو ایک انٹرنیشنل رائٹس کا ایشو بنتا جا رہا ہے, جس کے اوپر پورا عالمی میڈیا اس وقت بات کر رہا ہے. آج اگر آپ عالمی میڈیا دیکھیں, ایون سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھیں, تو ایک تو یہی ایک امپریشن مسلسل ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو جو ایڈیشنل ایکسٹرا لیول کی سکریننگ کا سامنا ہے, انہی کے ویزے تاخیر کا شکار ہے. امیگریشن قانون ان کے لیے سخت کیے گئے ہیں, اور کچھ پاکستانی تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب وہ یو اے میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کو ایئرپورٹس پر لمبی لمبی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ نے کہا جی ان کی نوکری ہونے کے باوجود ان کے ویزے رینیو نہیں کیے گئے. تو سوال یہ ہے کہ فارن منسٹری نے ایٹ لیسٹ اس جو بین الاقوامی بحث ہے اس کا کچھ تو سنجیدگی سے جائزہ لیا ہوتا, لیکن ہم ہمیشہ یہی کہ سب ٹھیک ہے یا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ ادھر کر لیتے ہیں یا آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس سے اور کیا ایشو ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ اور پاکستانیوں کے رویے ان پر مسلسل سوال اٹھتے رہتے ہیں. تو یہ جو سوال ہیں ان سے ہم آنکھیں تو نہیں چرا سکتے. آخری بات, یہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں, یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہماری اکانومی کے ہیرو ہیں. یہ ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. حالانکہ اگر وہ چاہیں تو اپنے بہتر لائف سٹائل کے لیے وہ جو کچھ یو اے میں کماتے ہیں وہ ادھر ہی خرچ کر دیں, لیکن وہ جو رقم کماتے ہیں اس کو وہ پاکستان بھیجتے ہیں, جس سے ہماری ریمیٹنسز کے تھرو پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ
انٹیکٹ رہتا ہے. یہ ان کو کہا جائے کہ جی وہ سائلنٹ ہیرو ہیں, خاموش سپاہی ہیں, اور جن حالات میں کام کیا جاتا ہے یو اے ای میں, شدید گرمی, وہ دبئی کے کسی عمارت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باقاعدگی سے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں. انہی کے پیسوں سے پاکستان میں کسی بہن کی شادی ہوتی ہے, کسی کے بچوں کی فیس ادا ہوتی ہے, کسی بیمار ماں کا علاج انہی ترسیلات سے چلتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جی سارا قصور یو اے ای کا ہے؟ ہم ابھی تک اپنے سارے پروگرامز میں یو اے ای اتھارٹیز سے کویسچن کر رہے ہیں. آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے اپنی وزارت خارجہ سے سوال اٹھایا, لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں اپنے اندر بھی کچھ جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جیلی دستاویزات پر لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ میں امیگریشن کے عہدیدار آف لوڈ کرتے ہیں. کئی پاکستانی واپس بھیجے جاتے ہیں اوور سٹے کی وجہ سے. ایک اور شرمناک بات, کئی پاکستانی واپس بھیجے گئے بھیک مانگنے کے نیٹ ورکس چلانے کی وجہ سے. کچھ ادھر غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے. لیکن یہ چند لوگ ہیں جن کو ڈپورٹ اب کیا جا رہا ہے, وہ ہزاروں ہیں اور وہ پروفیشنل ہیں. وہ ادھر کئی دہائیوں سے کام کر رہے تھے, کئی سالوں سے کام کر رہے تھے. وہ نہ بھکاری ہیں, نہ ان کا اوور سٹے کا ایشو ہے, نہ ان کے اوپر کوئی اور کرائم کا چارج ہے. تو اس کے ساتھ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کام کرے. کم از کم یو اے سے اتنا کہہ دے کہ آئندہ آپ نے جتنے لوگ ڈپورٹ کرنے ہیں ان کو آرام سے ڈپورٹ کر دیں. ان کو جو کوئی چھتر پانی کرنا ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ, لاہور ایئرپورٹ پہ ہمارے لوگ موجود ہیں اور وہ یہ کام بہت اچھا کر لیتے ہیں. آپ اس تکلف میں نہ پڑیں. آج یو اے ای کا یہ حال ہے کہ ادھر جو شیعہ مسلک کے امام بارگاہ تھے سب کلوز ہو چکے ہیں, ساری مساجد کلوز ہو چکی ہیں, اور یہ کریک ڈاؤن ایک حد تک پہنچ چکا ہے. اسی بات پہ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.